بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 10 اسلامیات لازمی کی کلاس میں آج آپ کا لیکچر نمبر 14 ہے جو کہ حدیث نمبر 17 پر مشتمل ہے۔ یہ حدیث حج کے متعلق ہے۔ آئیے اپنی حدیث کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جس نے حج کیا بیتا اللہ کے گھر کا فقضا پس پورے کیے مناسک ہو اس کے مناسک وسلامہ اور محفوظ رہے مومنون مومن من سے لسانی ہی اس کی زبان سے و یدی اور اس کی ہاتھ سے غفرہ بخش دیے گئے لہو اس کے ماں جو تقدمہ پہلے ہوئے من سے ذنبی ہی اس کے گناہ۔ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور دوسری مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اس حدیث مبارکہ میں اسلام کے 5ویں رکن حج کی اہمیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور 5واں اور آخری رکن ہے، گویا یہ ارکان اسلام کا تتمہ ہے۔ اس میں باقی تمام عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنے شریعت کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد بیت اللہ کی زیارت کرنا اور مکہ مکرمہ میں شعائر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں میں مخصوص مناسک ادا کرنا ہے۔ حج کی فرضیت: حج سن 9 ہجری میں فرض ہوا جو کہ ہر عاقل بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور لوگوں پر اللہ کی خوشنودی کے لیے حج فرض ہے، جو بھی اس کے راستے کی استطاعت رکھتا ہے، اور جس نے انکار کیا تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے گا وہ دل سے پرہیزگار ہے۔ شاعر اللہ کی نشانیاں شاعر اللہ کو کہا گیا ہے۔ یہ مسلمانوں کا سالانہ اجتماع ہے جو ایک مرکزیت کا مظہر ہے۔ حج کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ اور ایک اور جگہ پر اس طرح بیان فرماتے ہیں اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کا طواف کرنے والوں کو اور اعتکاف کرنے والوں کو اور رکوع و سجود کرنے والوں کو پاک کرو۔ حج کی اہمیت از روئے حدیث۔ حج کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سی احادیث بیان فرمائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر حج فرض ہوا تم حج کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرمایا جسے کسی واقعی ضرورت بیماری یا کسی ظالم حکمران نے نہ روک رکھا ہو اور پھر بھی وہ حج نہ کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی مرے یا نصرانی عیسائیوں کو کہتے ہیں۔ پھر فرمایا حج گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہو اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں حدیث کے اگلے حصے مناسک حج کے متعلق جو ہے کہ حج کے مناسک کیا ہیں۔ مناسک طور طریقہ رسوم و عبادات کو کہتے ہیں، گویا مناسک سے مراد وہ مخصوص حرکات و سکنات ہیں جو مسلمان مکہ مکرمہ کے آس پاس شعائر اللہ میں انجام دیتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ مناسک مقررہ ایام یعنی 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک انجام دیے جاتے ہیں۔ اب شعائر اللہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ اللہ کا گھر، صفا و مروہ شیطان کے جو وہاں پہ جمرات ہیں مینارے ہیں وہ، پھر وقوف عرفات یعنی عرفات کا میدان جہاں پہ وقوف عرفات کرنا ہوتا ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا، یہ تمام چیزیں شاعر اللہ ہیں۔ جیسے احرام باندھنا، حج کے مناسک اب کون کون سے ہیں؟ احرام باندھنا، 2 انسلی چادریں ہوتی ہیں، تلبیہ یہ کلمات ہیں لبیک اللہم لبیک، طواف خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، استلام حجر اسود کو بوسہ دینا، سعی صفا و مروہ 2 پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان دوڑنا جو کہ حضرت بی بی ہاجرہ کی سنت کو پورا کرتا ہے، وقوف عرفہ عرفات کے میدان میں قیام کرنا، قیام مزدلفہ ایک وادی ہے جہاں پہ حاجی رات قیام کرتے ہیں اور کنکریاں جمع کرتے ہیں، کس کے لیے؟ رمی جمرات کے لیے، شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، اور پھر قربانی کرنا۔ حج جو ہے وہ مختلف ممالک کے مختلف رنگ و نسل کے لوگ، قوم و ملت کے لوگ، زبان کے لوگ ایک ہی جگہ ایک ہی طریقے سے ذکر الہی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ تمام مسلمان اپنے اختلافات کو بھلا کر ایک لڑی میں پروئے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ہمدردی اور رواداری کا سلوک کرتے ہیں۔
ہاتھ اور زبان سے تکلیف دینے کی ممانعت۔ جب مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اپنی ذاتی رنجشیں بھلا کر ایک ہو جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی قبیلے، ملک یا قوم سے کیوں نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ دوسروں کو تکلیف دینے سے ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو کوئی مچھر کاٹ رہا ہے تو آپ کو ایک مچھر کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائے؟ حج کے دوران اللہ اپنے بندوں کو ہدایت کرتا ہے اور حج میں نہ جھگڑا کرو اور نہ فساد۔ ایک اور حدیث میں ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یعنی زبان سے کوئی تکلیف دہ بات نہ کی جائے اور ہاتھوں سے کوئی حد تک آمیز اشارہ تک نہ کیا جائے۔ حج اخوت و بھائی چارے کا درس دیتا ہے، عالمگیریت کا درس دیتا ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں۔ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ احادیث میں ہے کہ جو حج گناہوں اور خرابیوں سے پاک ہوا اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ حج گناہوں سے معافی کا ذریعہ۔ اب یہاں پہ ہم اس حصے کی طرف آ گئے ہیں، غفر لہ من ذنبہ، یعنی کہ جو بخش دیے جائیں گے اس کے گناہ۔ حج تمام عبادات کی روح ہے، یہ مالی عبادت بھی ہے اور بدنی بھی۔ جس نے خلوص نیت سے حج کے مناسک ادا کیے اور اس کے طرز عمل سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچی تو اس کے سارے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے بھی استغفار کی دعا کرے وہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک اور جگہ آپ فرماتے ہیں حج گناہوں کو ایسے دھو ڈالتا ہے جیسے پانی میل کچیل کو۔ ایک اور جگہ فرمایا جو حج میں نہ تو بیہودہ باتیں کرے اور نہ گناہ کرے اور وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ حاصل بحث، حج اسلامی عبادات میں واضح مقام رکھتا ہے اور مرتبہ رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو اتحاد ملت کا درس دیتا ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس میں لوگ دور دور سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مرکز مکہ کی طرف جمع ہوتے ہیں، اس کے مناسک کو پوری یکسوئی سے ادا کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ اور زبان سے انسانوں اور حیوانوں کو تکلیف اور اذیت سے محفوظ رکھتے ہیں، جس سے ان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ کلاس اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آپ اس حدیث کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا اور اپنی کاپیوں پہ لکھیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرن۔